اور اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد کئی لوگوں کو اس سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ تشکیل تلنگانہ کیا کامیاب تھا یا کامیابی کے ساتھ چلایا جا رہا ہے یا نہیں۔ اور پھر یہ جواب بھی ضرور مل جاتا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے TRS حکومت کی تائید کی اور تلنگانہ کی ترقی کے لیے اپنا تعاون جب کبھی بھی حکومت کی جانب سے طلب کیا گیا تو ہم نے اپنا بھرپور تعاون دیا۔ اور میں یہ بھی بات ضرور کہوں گا کہ ابھی میں اپنے دوست کانگریس کے بھٹی صاحب کی تقریر کے اختتام کے جملوں کو سن رہا تھا کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو کچھ بھی کیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام نے آپ کے کام کو قبول کیوں نہیں کیا؟ جمہوریت میں عوام کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوتا ہے اور عوام ہی سارے کام کو پہچانتی ہے، جانتی ہے۔ چاہے میں کتنی بھی تعریف اپنی کر لوں یا اپنی کامیابی کا ذکر کر لوں، لیکن عوام کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ اور عوام نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ اپنے اعتماد کا اظہار کیا KCR صاحب کی قیادت پر، اور ان کو تلنگانہ کی ترقی کی ذمہ داری سونپی اور تلنگانہ کی خوشحالی کی ذمہ داری سونپی، تلنگانہ کی ناانصافی کو دور کرنے کی ذمہ داری سونپی، تو تلنگانہ کی بے روزگاری کو دور کرنے کی ذمہ داری سونپی، تو تلنگانہ کے برقی کے مسائل کو حل کرنے کی ذمہ داری دی، تو تلنگانہ کے پانی کے مسائل کو حل کرنے کی ذمہ داری دی۔ اور جب ان سارے مسائل پر عوام نے سمجھا کہ یہ شخص، یہ لیڈر، یہ شخصیت کام کر رہی ہے، تو عوام نے اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا کہ میں آندھرا پردیش اسمبلی میں بھی رکن رہا اور آج تلنگانہ کی اسمبلی میں بھی رکن ہوں، اور بار بار یہ بات کہی جاتی تھی کہ تلنگانہ بن جائے گا تو تلنگانہ اندھیرے میں ڈوبا رہے گا۔ لیکن آج دیکھتے ہیں، جب ہم یہ تفصیلات جو پیش کی گئی ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں اور حقیقی جب جائزہ بھی لیتے ہیں، تو آج تلنگانہ میں چوطرف اجالا ہی اجالا ہے، روشنی ہی روشنی ہے، اور برقی کا کوئی بحران نہیں ہے۔ نہ صرف برقی کا، اگر ہم دیکھتے ہیں تو ریاست تلنگانہ کے تشکیل سے پہلے کسانوں کی خودکشی کتنی ہوتی تھی، کتنے کسان خودکشی کرتے تھے، لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کسانوں کے پاس خوشحالی آئی ہے، کہ کس طریقے سے پانی مل رہا ہے، تو کس طریقے سے آج ان کو برقی فری بھی دی جا رہی ہے۔ تو ریتو بندھو کے نام پر کسانوں کو زراعت کے لیے جو امداد دی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے، یہ بھی قابل مبارکباد ہے۔ تو اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ کتنا تلنگانہ سے تشکیل سے پہلے کتنی زمین سیراب ہوتی تھی، کتنی زمین پر زراعت ہوتی تھی، اور تلنگانہ بننے کے بعد آج اناج کی پیداوار کتنی ہے۔ نہ صرف اناج کی پیداوار ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اناج کی پیداوار کی خریدی جو کی جا رہی ہے، یہ بھی اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے کہ کوئی ریاست اتنی خریداری نہیں کر رہی ہے۔ اس کے بعد بھی مسائل آئے تو مبارکباد دیتا ہوں چیف منسٹر صاحب کو، انہوں نے مرکزی حکومت سے نمائندگی کی کہ ہمارے اس اناج کے اور زیادہ خریدیں۔ نہ صرف خرید رہی ہے، لے رہی ہے، بلکہ اناج کو سٹور کرنے کے لیے جو سٹوریجز بنے ہیں، یہ بھی اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ آج جو سوال کرتے ہیں کہ کیا کام ہوا ہے، بہت کام ہوا ہے، لیکن یہ بھی ضرور کہوں گا کہ بہت کام ہونا بھی باقی ہے، اور نیتوں کو دیکھنا ہے کہ کام ہو رہا یا نہیں ہے۔ ہاں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک نہیں ہے کہ کہیں کچھ کام میں کوئی کمی رہی ہوگی، کوئی کمزوری رہی ہوگی، لیکن حکومت آج اس کمی کو سننے تیار ہے،
اس کمزوری کو دور کرنے تیار ہے. یہی ایک پازیٹو اپروچ ہے جس کو ہم دیکھتے ہوئے اس بات کو سمجھنا ہے کہ آج ریاست میں جو کام ہو رہا ہے کسی اور ریاست میں نہیں ہو رہا ہے. جی ایس ڈی پی ہمارا کیا ہے, جی ڈی پی کیا ہے. الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں کہ آج اس ریاست کو قرض کے بوجھ میں ڈبو دیا گیا ہے, قرض کی بوجھ میں ڈال دیا گیا ہے. لیکن مجھے اختلاف ہے اس بات پر, اس لیے اختلاف ہے کہ قرض دینے والا تو دیکھتا ہے جس کو ہم دے رہے ہیں کیا یہ پلٹ کے ہم کو دے سکتا ہے یا نہیں. ہماری جی ڈی پی, ہماری جی ایس ڈی پی یہ بتا رہی ہے کہ دینے والے سے کہہ رہی ہے کہ ان کو دیو, اور اگر دیں گے تو یہ پلٹ کر واپس دیں گے. سر میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں. ہم آج بات کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قرض لے رہے ہیں. ہم بات کرتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی کہ کتنا وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہے, ترقی ہے. ہمارے پاس مثالیں دی جاتی ہیں یونائٹڈ کنگڈم کی ترقی کی, ہمارے پاس مثالیں دی جاتی ہیں یورپین کنٹریز کی. لیکن میں آج یہاں اس ایوان میں کھڑے ہو کر, ہمارے کئی بچے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں جاتے ہیں, میں ان سے میں جاننا چاہتا ہوں جو حکومت پہ تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرض میں ڈبا رہے ہیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک نوجوان جب اپنی زندگی کو شروع کرتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں جا کر, کیا وہ قرض لے کر گھر نہیں خریدتا؟ کیا وہ قرض لے کر کیا گاڑی نہیں خریدتا؟ کیا وہ قرض لے کر اپنے گھر کا فرنیچر نہیں خریدتا؟ کیا وہ قرض لے کر اپنی زندگی کو نہیں چلا رہا ہے؟ ایک فیملی کے لیے وہ اتنا قرض لے رہا ہے, تو ہمارا ریاست اگر قرض لیتا ہے تو اس میں گناہ کیا ہے؟ کیا ہم قرض دے نہیں سکتے؟ ارے دینے والا خوشی سے دے رہا ہے, تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اعتراض کرنے والوں کو کیوں اعتراض ہے. Sir, I keep visiting United Kingdom for my treatment quite often. I have read over there کہ UK, انگلینڈ میں سر وہ ملک کو چلانے کے لیے کئی ٹریلین آف پاؤنڈز کا قرض ہے وہاں پر. تو کیا UK کیا کولیپس ہو گیا ہے؟ کیا یونائٹڈ کنگڈم ختم ہو گیا ہے؟ کیا انگلینڈ ختم ہو گیا ہے؟ ارے قرض لینا ضروری ہے چلانے کے لیے, انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ کے لیے, غریبی کو ختم کرنے کے لیے. اور آج ہماری ریاست خوشحالی کی طرف آگے بڑھ رہی ہے. لوگ جو پوچھتے ہیں کہ تلنگانہ میں کیا کامیابیاں ہوئی ہیں, تو یہی کامیابیاں لمبی فہرست ہے. اتنی بڑی کتاب خود اس بات کی دلیل ہے کہ کتنی کامیابیاں ہوئی ہیں. اور لوگ جب سوال کرتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کیا کرے گی, مجلس اتحاد المسلمین کتنا کام کرے گی, کیا فائدہ 2 4 5 اگر رکن ہونے میں؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے مجلس کی, مجلس نے کیا کام کیا؟ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی مؤثر نمائندگی, کامیاب نمائندگی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم حکومت کا تعاون کر رہے ہیں, اور ہمارے تعاون کی وجہ سے نہ صرف ہماری ریاست میں خوشحالی آ رہی ہے, ہمارے تعاون کی وجہ سے ہمارے تعاون کی وجہ سے برقی کا بحران ختم ہو رہا ہے, ہماری تعاون کی وجہ سے کسانوں کی خودکشیاں کم ہو رہی ہیں, ہماری تعاون کی وجہ سے آج ہماری ریاست آگے بڑھ رہی ہے. تو وہ ہمارا تعاون ہی ہے کہ آج اقلیتوں کے ساتھ جو انصاف کیا جا رہا ہے ریاست تلنگانہ میں. میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان کے کسی بھی ریاست میں اتنا کام ہو رہا ہے اقلیتوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لوگ کہیں گے اور بولیں گے کہ اکبر صاحب 2 دن پہلے آپ لڑ رہے تھے, آپ کمیوں کو بتا رہے تھے. ہاں, کمیوں کو بتانا میرا فرض ہے, میری ذمہ داری ہے, اور کمیوں کے لیے حکومت سے مطالبہ کرنا یہ بھی میری ذمہ داری ہے, میرا فرض ہے. لیکن ہمارے اختلاف میں, ہمارے لڑائی میں بھی اگر کوئی چیز چھپی ہے تو ریاست کی ترقی ہے, ریاست کے مسلمانوں کی خوشحالی ہے. اس لیے ہم لڑ رہے ہیں. اختلاف ہونا چاہیے ضرور, لیکن اختلاف برائے تعمیر ہونی چاہیے. مطلب یہ کہ criticism should be constructive. It should not be just for the sake of criticizing. I have pointed out many things. لیکن یہ بھی ضرور کہوں گا کہ تلنگانہ کی تشکیل سے لے کر آج تک جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا, اور مجلس کے 5 یا 7
MLAs کیا کر سکتے ہیں؟ میں ان سے بتانا چاہتا ہوں کہ بتاؤ کہ کسی اور ریاست میں اتنا کام ہوا جو کام یہاں پر ہوا۔ آج اقلیتوں کا بجٹ 1000 کروڑ سے زائد کا بجٹ ہے اقلیتوں کا۔ کیا یہ معمولی بات ہے؟ بتائیے کون سی ریاست ہے جہاں پہ اتنا اچھا بجٹ دیا جاتا ہے؟ آپ بتائیے کہ کون سی ایسی ریاست ہے جہاں پہ غریب بچیوں کی شادیوں کا انتظام حکومت کی جانب سے کیا جاتا ہے؟ کیا کوئی ریاست ہے؟ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ Honorable Speaker, sir, I want to come on record and say this, کہ just in my constituency, sir, just in my constituency, right from the day when Kalyana Lakshmi and Shadi Mubarak scheme had started, from that day till now, 196 crores rupees have been spent only on Shadi Mubarak and Kalyana Lakshmi. اگر وہ جو پوچھ رہے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا، تو مجلس نے یہ کام کیا حکومت کے ساتھ مل کر۔ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے نمائندگی کی چیف منسٹر صاحب سے کہا شادی مبارک کی سکیم کو آپ لائیے۔ جب میں مائنورٹی کمیٹی کا رکن تھا، راجستھان کو گیا تھا، تو اجتماعی شادیوں کا آغاز اس وقت کروایا تھا راجشیکھر ریڈی صاحب کو بول کر۔ تو پھر ہم نے مطالبہ کیا کہ لوگ آ کر شرمندگی محسوس کرتے ہیں اجتماعی شادیوں میں بیٹھنے کے لیے ہماری نمائندگی پر، اور چیف منسٹر صاحب کی نیک نیتی تھی کہ انہوں نے اس کو قبول کیا اور کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک جیسی ایک غریب بچیوں کی مدد کی اسکیم کی منظوری دی اور اس کا آغاز کیا۔ آج اتنی بڑی ہے یہ، لیکن اس کے بعد میں پھر میں کہوں گا کہ مجلس نے کیا کیا، TRS نے کیا کیا، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اقلیتوں کے بجٹ میں اتنا اضافہ کیا۔ اور تشکیل تلنگانہ کے بعد ہماری اسکالرشپ سیچوریشن پر نہیں تھی سر۔ میں نے چیف منسٹر صاحب سے نمائندگی کی تو چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ سیچوریشن تک اس کو دیں گے، چاہے جتنے بھی درخواستیں آنے دو ہم دیں گے، اور آج بھی وہ اسکالرشپ ہے۔ مجلس اور TRS نے مل کر اوورسیز اسکالرشپ کا آغاز کیا۔ ہم مجلس نے مطالبہ کیا جس پر چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ہاں اوورسیز اسکالرشپ ہونی چاہیے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر IAS, IPS, IFS, IRS کے لیے سول سروسز کی ٹریننگ کے لیے ہم نے مطالبہ کیا تو چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ہاں ہونا چاہیے، ہم اس کو بھی کریں گے۔ مجلس کیا کری، TRS کیا کری، پوچھتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سیکولرزم کا ڈھونڈورا پیٹنے والوں سے جو سیکولرزم کے نام پہ حکمرانی کر رہے ہیں ہندوستان کے دوسرے ریاستوں میں، میرا ان سے سوال ہے کیا آپ نے اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف دیا؟ نہیں ہے کہیں پر بھی، لیکن ہمیں فخر ہوتا ہے جب ہم کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ہماری ریاست ہے تلنگانہ ہے جہاں پہ اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف دیا گیا۔ مجلس نے کیا کیا پوچھتے ہیں۔ ارے جتنے بھی سرکاری تقررات کے امتحانات ہیں اردو میں ہو رہے ہیں، جتنے بھی کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں ان سب کا ایگزام اردو میں ہو رہا ہے۔ کیا کسی اور ریاست میں ہو رہا ہے؟ کیا کہیں اور ہو رہا ہے؟ ارے ہم نے انیس الغربا کے تعلق سے نمائندگی کی تو انیس الغربا کی عمارت بن رہی ہے، ٹھیک ہے سلو ہوگا لیکن بن نہیں رہی ہے۔ کیا بتائیے جب ضرورت ہے کیا پیسہ نہیں دیا جا رہا ہے؟ نہ صرف پیسہ بلکہ میں کہوں گا ریکارڈ پر آ کر کہ بازو کی زمین کے لیے بھی مجلس نے، اور میں نے جا کر CM صاحب سے کہا تو KCR صاحب نے کہا کہ نہیں اکبر صاحب ایک یتیم خانہ ہے نا، اس کو وہاں PWD کی زمین بھی دے دیتے ہیں، وہ زمین بھی الاٹ کی اور یتیم خانے کی تعمیر کے لیے۔ مجلس نے کیا کیا پوچھتے ہیں۔ ارے مجلس نے کام کیا، TRS کے ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ تو یہ وجہ ہے ہم دے رہے ہیں کہ آج آپ بتائیے کہ جامع نظامیہ کی آڈیٹوریم کی تعمیر کا اعلان کیا۔ جامع نظامیہ کی آڈیٹوریم کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ نہ صرف جامع نظامیہ بلکہ میں کہوں گا شنکر پلی کے پاس 10 ایکڑ تلنگانہ اسلامک کلچرل اینڈ آڈیٹوریم کے لیے 10 ایکڑ زمین دی ہے۔ کتنی؟ 1 ایکڑ کتنی میں ایک اسپیکر صاحب وہاں پہ شنکر پلی کے پاس اب جو آکشن ہوا آپ کے سامنے کروڑوں روپے کے امداد کے ساتھ، کروڑوں روپے میں ہے 1 ایکڑ زمین، 10 ایکڑ زمین دی گئی۔ ہاں آڈیٹوریم بننا ہے، بنے گا، ہم کو یقین ہے آج نے کل ہوگا، کام شروع ہوگا۔ کووڈ کی وجہ سے فائنینشل
ایک اکانومی جو سلو ڈاؤن ہوئی ہے ساری دنیا میں ہوئی ہے، ہم جانتے ہیں اس بات کو، لیکن آج میں بتانے پہ مجبور ہوں کیونکہ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کیا کری۔ میں بتانا چاہتا ہوں اردو کے تعلق سے جب ہم نے کہا کہ اردو کے درخواستیں نہیں لیے جاتے ہیں تو چیف منسٹر صاحب نے اسی وقت اعلان کیا کہ 68 پوسٹ اردو کے ٹرانسلیٹرز کے اردو کے ہم تقرر کریں گے، اور آج ایوان اسمبلی میں اردو ٹرانسلیٹرز ہیں، ایوان کونسل میں ہیں، پورے کلیکٹریٹس میں ہیں، پورے منسٹرز کے پاس اردو کے مترجم ہیں، ترجمہ لینے والے درخواستوں کے 68 پوسٹ ہیں۔ ڈگری کالج کے لیے ہم نے کہا، ڈگری کالج کے لیے تعلیم کے میدان میں ہم نے مطالبہ کیا تو چیف منسٹر صاحب نے فلک نما کیمپس کے لیے 20 کروڑ جاری کیے۔ ٹھیک ہے، وہاں کام شروع ہونا ہے، ہو جائے گا، ہم کو یقین ہے۔ ہم نے ڈی ریزرویشن کے لیے کہا، اردو پوسٹ کے لیے وہ بھی ڈی ریزرو کیا ہے، اور ہونا ہے، ضرور ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کام ہو چکے ہیں، نہیں، ہونا ہے، لیکن جو کام ہوئے ہیں وہ بھی تو بتانا ضروری ہے نا، کہ بتانا ضروری ہے کہ یہ کام ہوا۔ اردو کے پوسٹ ہوئے، ہم نے مطالبہ کیا چنچل گوڑے کی کیمپس کا، چنچل گوڑے کی کیمپس کو ڈگری کالج منظوری دی۔ ہم نے مطالبہ کیا گولکنڈا کے ڈگری کالج کے لیے، اس کو منظوری دی۔ ہم نے مطالبہ کیا کہ بہادر پورہ میں بھی ایک جونیئر کالج ڈگری کالج کا کیمپس ہونا ہے، اس کی بھی منظوری دی ہے۔ ہم نے مطالبہ کیا کہ بازار گھاٹ میں بھی ایک سکول کا ایک ایریا ہے، کھلی زمین ہے، وہاں پر بھی ہونا ہے، تو اس کی بھی منظوری دی۔ ہمارا مطالبہ تھا، ہم نے مطالبہ کیا کہ تعلیم کے میدان کے ساتھ روزگار ہونا چاہیے، نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن کے برانچز ہونی چاہیے۔ تو نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن میں فنڈز نہیں تھے، تو میں نے چیف منسٹر صاحب سے مطالبہ کیا تو چیف منسٹر صاحب نے فوراً جتنے بھی وہاں کے امپلائیز تھے، ٹیچرز تھے، ان کو مائنورٹی فائنانس کارپوریشن میں دیا، اور وہاں سے آ رہا ہے۔ ٹی آئی پاس کے بارے میں ہم نے کہا وہ بھی لائیں گے، بولے سر سب سے بڑی کامیابی میں کہوں گا کہ کسی بھی ریاست میں نہیں ہے، میں کہوں گا کہ میری زندگی کی، سیاسی زندگی کی بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ یہ ہے کہ minorities and Muslims will be treated on par with SC and ST کا ہاؤس میں اعلان کیا چیف منسٹر صاحب نے۔ کیا یہ بڑی کامیابی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں کچھ کام ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے، لیکن آغاز تو ہوا ہے نا، آگے بڑھے گا، منزل تک جائے گا وہ کام۔ مجلس نے مطالبہ کیا کہ آپ اچلیکاس کو دے رہے ہیں، آپ اماموں اور موزنوں کو دیجئے، تو وہ بھی پیسے جاری ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض مرتبہ اس میں کچھ مہینوں تک نہیں آتا ہے، لیکن آ جائے گا۔ ہم نے مطالبہ کیا تھا، I want to come on record and say that ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ شادی مبارک کو آپ گرین چینل میں لیجئے، چیف منسٹر صاحب نے اس کو گرین چینل میں لیا۔ آج کیا ہم اس بات سے انکار کریں گے کہ کتنے بچے ریزیڈنشل سکولز میں ہیں؟ ریزیڈنشل سکول سے ہوتا ہوا ریزیڈنشل جونیئر کالج آیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ریزیڈنشل جونیئر کالج کے ساتھ 5 ریزیڈنشل ڈگری کالج بھی آئیں گے ضرور، مجھے یقین ہے۔ لیکن صرف الزام لگانا نہیں، ہاں جو کمیاں ہیں ہم بتاتے رہے ہیں، بتاتے رہیں گے، ہم لڑیں گے کے سی آر صاحب سے، اس لیے لڑیں گے کہ وہ ہمارے ہیں، ہم ان کے لڑیں گے، اپنوں سے لڑ کر ہم حاصل کریں گے۔ لڑنے میں کوئی بات نہیں، لیکن کس کے لیے؟ ریاست کے لیے، ریاست کے مسلمانوں کے لیے، ریاست کے وہ پچھڑے ہوئے لوگوں کے لیے۔ چیف منسٹر صاحب سے ہم نے مطالبہ کیا کہ آپ دلت بندو دے رہے ہیں، ویسا مسلمانوں کو بھی دیجئے، تو انہیں کہا کہ صبر کیجئے۔ ہاں، ہم صبر کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن آپ نے جو کہا ہے ہم کو یقین ہے کہ آپ ضرور کریں گے، چاہے اس کے لیے جتنا بھی صبر ہو ہم کریں گے ضرور، لیکن آئے گا ہم کو معلوم۔ اور اس کے ساتھ لوگ پوچھتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا پرانے شہر کے لیے، تو کے ٹی راما راؤ صاحب نے تفصیلی بیان کیا کہ پرانے شہر کے ڈیولپمنٹ کے لیے 15,000 کروڑ روپیہ صرف ہو رہا ہے۔ ہم کبھی جشن مناتے تھے، ہم کبھی خوشی مناتے تھے جب ہم کو 2,000 کروڑ کا پیکیج ملا تھا راجشیکھر ریڈی صاحب کی طرف سے، لیکن یہاں پہ پیکیج کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن اس 2,000 سے زائد 15,000 کروڑ کے کام جاری ہیں، منظوری دے دی ہے۔ پھر ہم نے مطالبہ کیا
کئی مطالبات رکھے. ایوان کی کاروائی کو عوام نے دیکھا, آپ نے بھی سنا کہ سیکنڈ فیز SRDP میں بھی لینے کا وعدہ کیا, نالا ڈیولپمنٹ میں بھی لینے کا وعدہ کیا, فرنگی نالے کے بارے میں ہم کہا تو وہ بھی لینے کی بات کہی. 2 بیڈ روم کے تعلق سے بھی میں یہ آن ریکارڈ آ کر کہنا چاہتا ہوں کہ سر جتنے درخواستیں آئی ہیں شہر حیدرآباد میں چیف منسٹر صاحب کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ آپ تفصیلات منگائیے چیف منسٹر صاحب کہ جملہ 5.5 لاکھ درخواستیں آئی ہیں می سیوا سینٹر سے صرف 2 بیڈ روم کے لیے. ٹھیک ہے, ہم آہستہ آہستہ ہی صحیح, سلو ہی صحیح, لیکن ہم کو کرنا ہوگا ان غریبوں کے لیے, کیونکہ ان غریبوں کو امید ہے تو آپ سے ہے. لوگ ووٹ لیتے ہیں اور عوام کو بھول جاتے ہیں, اقتدار پہ بیٹھ کے اب اپنے وعدوں کو بھلا دیتے ہیں, لیکن ہمیں یقین ہے کہ آپ اپنے وعدوں کو نہیں بھولیں گے, عوام کے لیے کام کریں گے, کیونکہ آپ نے کام کیا ہے. اور آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہ صرف تلنگانہ کی کارکردگی, تلنگانہ کی کامیابی, تلنگانہ کی خوشحالی ایک مثال نہ صرف ہندوستان کے سامنے ایک مثال ہے, بلکہ میں کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی بھی آج ایک مثال بن کر ہندوستان میں رہنے بسنے والے مسلمانوں کو مجبور کر رہی ہے کہ اگر تمہاری قیادت ہوگی, تمہارے نمائندے ہوگے, تمہارے حق کے لیے لڑنے والے ہوں گے, تو وہ تلنگانہ میں جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہی کامیابیاں تم اپنے ریاستوں میں بھی حاصل کر سکتے ہیں, بشرط یہ کہ مجلس جیسی قیادت ہو, ہمارے جیسے نمائندے ہو جو حق کے لیے لڑتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں. میں محترم اسپیکر صاحب اور بہت سی باتیں بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی کا ہے, اور کل جو اعلان ہوا ہے پھر سے کہنا چاہوں گا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ اوقافی جائیدادوں کے لیے CBCID کی انکوائری کا اعلان کیا. ہاں, CBCID کی انکوائری, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. وہ لوگ جو اپنے آپ کو سوسائٹی میں شریف معتبر بن کر پھرتے ہیں, آج وہ لوگ بھی بے نقاب ہو جائیں گے کہ اوقافی جائیدادوں پہ انہوں نے کیا کیا ہے. آج مجھے فخر ہوتا ہے, خوشی ہوتی ہے جب میں بات کرتا ہوں آسرا پینشنز کی بھی. آسرا پینشنز میں کتنے پینشنز دیے گئے؟ مائنورٹیز میں کہوں گا کہ کبھی بھی مائنورٹیز کو اتنا حصہ نہیں دیا گیا جتنا آج اس ریاست میں آسرا پینشنز میں مائنورٹیز کو حصہ داری دی جا رہی ہے. مگر ایک ریکویسٹ کروں گا CM صاحب سے کہ آپ نے 57 ایئرز کے جو ان کے لیے درخواستیں بند کر دی ہیں, جو بھی 57 ایئرز کا ہوتا ہے ان کو درخواستیں دینے کے لیے اس کو پھر سے اوپن کریے. کئی لوگوں میں اویئرنس نہیں تھا, بھول گئے. راشن کارڈز ہیں, راشن کارڈز بھی نئے جاری ہوئے, لاک ڈاؤن میں بھی مدد ہوئی. نہ صرف ہمارے ریاست کے لوگوں کی مدد ہوئی بلکہ ہماری ریاست میں آ کر دوسرے ریاست سے کام کرنے والوں کی بھی تلنگانہ ریاست نے اناج دے کر مدد کی, ان کو ٹکٹ دے کے مدد کی, ٹرین کا انتظام کرا کے مدد کی ہے. کیا کسی نے کی ہے؟ ارے آج میں کھڑے ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کام ہوا ہے. جو کام ہوا ہے, میرے اخلاقی ذمہ داری وہ فرض ہے کہ جو کام ہوا اس کو بیان کروں. میری ذمہ داری ہے کہ جو کام نہیں ہوا اس کی بھی نشاندہی کروں, کیونکہ میرا وجود اس چیز پر ہے کہ میں آ کر کام کروں, کام کے بارے میں بتاؤں اور زیادہ کام حاصل کروں. بستی دواخانے بھی شہر میں اور ریاست میں کتنے ہیں, ڈائلیسس سینٹر اتنے آئے ہیں. میں چیف منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ کڈنی کی بیماری بہت لوگوں کو ہو رہی ہے ڈائبٹیز کی وجہ سے, ڈائلیسس کے اور تھوڑے سے سینٹرز آپ ڈالیے, پرانے شہر میں بھی ڈالیے, ریاست میں بھی ڈالیے, بہت ضروری ہے. میں یہ بھی بات کہوں گا کہ میں بستی دواخانے, ڈائلیسس سینٹر اور اس کے ساتھ ڈائگنوسٹک سینٹرز بھی آ رہے ہیں. آپ بتائیے کہ کون سا شعبہ ہے جس میں کام نہیں ہو رہا ہے؟ ہر شعبے میں کام ہو رہا ہے.
برقی کے شعبے میں ہو رہا ہے، پانی کے شعبے میں ہو رہا ہے، زراعت کے شعبے میں ہو رہا ہے، صحت کے شعبے میں ہو رہا ہے، تعلیم کے شعبے میں ہو رہا ہے، روزگار کے شعبے میں ہو رہا ہے، پینشن کے شعبے میں ہو رہا ہے، ہر شعبے میں ہو رہا ہے۔ ہاں کمیاں ہیں ضرور، لیکن امید ہے کہ وہ کمیاں ضرور پوری ہو جائیں گی۔ صرف ٹھہر کر تنقید برائے تنقید کرنا نہیں ہے۔ میں یہی بات کہتے ہوئے رخصت ہو جاؤں گا کہ کام ہو رہا ہے، کام ہونا اور بہت باقی ہے۔ یہ نہیں کہوں گا کہ سارے کام ہو گئے، اور مجھے یقین ہے کہ چیف منسٹر صاحب بھی نہیں کہیں گے کہ سب کام ہو گئے۔ نہیں، بہت کام ہوئے ہیں اور بہت کام ہونا باقی ہے، ہوں گے۔ اور ہم کھڑے رہ کر مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہم کو فخر ہے اپنے مسلمان ہونے پر، ہم کو ناز ہے اپنی جماعت پر، مسلمانوں کے اتحاد پر، ان کے اعتماد پر، کہ جو بار بار ہم کو اس ایوان میں بھیجتے ہیں ان کے نمائندے بنا کر۔ تو لیکن یہ بات ضرور کہیں گے کہ ہم صرف مسلمانوں کے نمائندے نہیں، ہمارے دروازے ہر مظلوم کے لیے کھلے ہیں، چاہے وہ ہندو ہونے دو، چاہے وہ سکھ ہونے دو، چاہے وہ عیسائی ہونے دو، چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ اکبر الدین اویسی اور مجلس کھڑے رہ کر ان کے مسائل کو بھی اس ایوان میں پیش کرے گی۔ اور اس کی مثال ہے کہ لال دروازے کی مندر کے لیے میں نے چیف منسٹر صاحب سے نمائندگی کی، چیف منسٹر صاحب نے فوراً 20 کروڑ روپے جاری کیے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کلیانہ منڈپم کے لیے میری کانسٹنسی میں نے مطالبہ کیا تو اس کو بھی منظوری دی، میں اس کے لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ افضل گنج کی مسجد کے لیے بھی دیا، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قلی قطب شاہ کے دور میں مکہ مسجد کا ریپیئر کا کام ہوا تھا، اب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے تاخیر ہو رہی ہے، دیر ہو رہی ہے، لیکن کیا کسی حکومت نے کیا؟ کوئی مینٹیننس کا کام کیا؟ شاہی مسجد کے باغان کے پاس بھی ہو رہا ہے۔ مجھے یقین ہے جب جب ہم جاتے ہیں مسائل لے کر، یا جب اس ایوان میں کھڑے ہو کر اکبر اویسی لڑتا ہے، تو میرا چیف منسٹر میرے جملوں سے، میرے چیخنے سے، چلانے سے ناراض نہیں ہوتا، بلکہ خوش ہوتا ہے۔ جیسے کل انہوں نے کہا اپنے چیمبر میں، اکبر صاحب آپ کا ذمہ داری ہے، اچھا کیا آپ نے چیخا مسلم مسائل پر، کرنا بھی چاہیے۔ یہ اسپرٹ ہوتا ہے، یہ اسپرٹ ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میں جتنے مسائل جو کچھ بھی اٹھایا ہوں آپ اس پر دیکھیں گے۔ مسائل تو بہت ہیں، ذکر کرنا ہے، لیکن ہوم گارڈز کا بھی ایک مسئلہ ہے، بیچاروں کو، ان کو کانسٹیبل کے برابر، ہوم گارڈز کو کانسٹیبل کے برابر ڈیوٹی کرتے ہیں، ان کے مسائل بہت ہیں، اس پر بھی دیجئے۔ آپ دینے والے ہیں، ہر ایک کو دیتے ہیں، غریب، ان غریبوں کو بھی دے دیجئے۔ میری آپ سے درخواست ہے، اردو کے تعلق سے بھی ہے۔ میں صرف آخری ایک بات کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا کہ مجھے یقین ہے کے ٹی آر صاحب نے کہا، محمود علی صاحب نے کہا، چیف منسٹر صاحب نے بھی کہا، مجھے یقین ہے، لیکن بعض شرپسند عناصر اپنی سیاسی دکان کو چمکانے کے لیے ورغلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، تو میں اس ایوان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ فکر نہ کریں، سیکریٹریٹ کی مسجد، دونوں مساجدیں ضرور بن جائیں گی اور پہلے سے زیادہ بڑی بنیں گی، خوبصورت بنے گی، مجھے یقین ہے اس بات کا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چیف منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا اور یہ کہوں گا کہ اقلیتی فائنانس کارپوریشن کے تعلق سے آپ کی غیر موجودگی میں میں نے بہت تفصیلات رکھے، بہت باتیں رکھی ہیں، ان باتوں کو اوپر توجہ دے کر میٹنگ بلا کر فوراً عملہ واری کریں۔ اوورسیز اسکالرشپ ہو یا ایم ٹی ایف ہو یا آر ٹی ایف ہو، یہ اسکالرشپس کو دیکھیے۔ اور میں پھر سے اپنا ایک مطالبہ رکھ کر رخصت ہوتا ہوں کہ عثمانیہ دواخانے کو بھی لے لیجئے صاحب، عثمانیہ دواخانے کو بھی لے لیجئے۔ نظامیہ طبی دواخانہ ہے مکہ مسجد کے سامنے، ایک ہی اردو میڈیم کا طبی کا میڈیکل کورس ہے، وہ عمارت مخدوش ہو گئی، اس میں پانی ٹپک رہا ہے۔ ہم کو آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ نظامیہ کو بھی دیں گے، عثمانیہ کو بھی دیکھیں گے، ہماری کھوئی ہوئی عظمت کو باقی رکھیں گے، ہمارے آبا و اجداد اور اسلاف کی نشانیوں کو زندہ رکھیں گے اور ہماری زندگیوں میں خوشحالی لائیں گے۔ سی بی سی آئی ڈی کی انکوائری کو
آپ سے درخواست کروں گا کہ 6 مہینے یا 1 سال میں مکمل کرنے کے احکامات بھی دیجئے، نہیں تو پھر انکوائری ہوتے رہے گی اور پھر چلتے رہے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال میں چیف منسٹر صاحب کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ تلنگانہ تیزی سے دوڑ رہا ہے، میں کہوں گا کہ خوشحالی کی طرف دوڑ رہا ہے، بنگارو تلنگانہ کی طرف، اور آپ کے اس مشن میں ہمارا پورا تعاون آپ کے ساتھ رہا ہے، رہے گا اور ہر وقت رہے گا۔ لڑیں گے ضرور مسائل کے لیے، آپ سے مانگیں گے، کیونکہ آپ ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں، ہمارا حق ہے، ہم لڑ سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ مبارکباد دیتا ہوں تلنگانہ کی خوشحالی کے لیے، امید کرتا ہوں کہ یہ ترقی جاری رہے گی اور مسلمانوں کو ان کا برابر کا حق ملتے رہے گا۔ بہت بہت شکریہ اسپیکر صاحب آپ کا۔ سر، میں آپ کے ذریعے صرف 2-3 باتیں محترم KCR صاحب، چیف منسٹر صاحب کے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے، وہ ریزیڈنشل سکولز اور ہاسٹلز کے بارے میں ہے۔ کافی دن سے بند ہے اور میں جانتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے احکامات کی وجہ سے اس کو کھولا نہیں گیا ہے۔ ریزیڈنشل سکولز بند ہونے سے کافی بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے، تو اس پر اگر آپ کچھ غور کرتے ہوئے کچھ فیصلہ لیں گے تو تعلیم اور یہ ہاسٹل کا دوبارہ آغاز ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات اسپیکر صاحب میں آپ کے ذریعے چیف منسٹر صاحب تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شہر حیدرآباد میں گانجا اور ڈرگز بہت زیادہ پھیل رہے ہیں، نوجوان نسل کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اور یہ بیلٹ شاپس جو مسلسل شراب کی جو دکانیں کھل رہی ہیں، اس سے نوجوان متاثر ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ سختی کے ساتھ یہ گانجا، یہ چرس، ڈرگز کے اوپر روک لگانے کے لیے ہمارے پاس سیلز ہیں، لیکن اس میں اور ذرا زیادہ توجہ دیں تو میں ممنون و مشکور رہوں گا۔ اور آخر میں اسپیکر صاحب، میں آپ کے ذریعے چیف منسٹر صاحب سے ہماری بہت ہی ایک اہم بات ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا ہمارے مکمل جو ہو گئے ہیں اریگیشن پروجیکٹس اور جو جاری ہے آن گوئنگ پروجیکٹس، تلنگانہ کے 14 اکتوبر سے وہ گزیٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے اپنے تحویل میں لے رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کوشش کر رہے ہیں اس تعلق سے، تو میں اپنی پارٹی کی جانب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مکمل تعاون آپ کے ساتھ ہے، اور اگر ضروری ہوتا ہے تو ایک آل پارٹی ڈیلیگیشن ہم یہاں سے دہلی جا کر وزیر اعظم سے ملیں گے، اگر ضرورت پڑتی ہے تو اریگیشن کے جو منسٹر ہے ان سے کریں گے، کیونکہ اس سے ہمارا جو پانی ہے اور اب تک ہمارا مینجمنٹ کا جو اختیار تھا وہ بھی ان کے پاس چلا جائے گا۔ تو اس کے لیے اگر ضرورت پڑے تو آپ اور ہم سب مل کر وہاں جاتے ہیں اور جا کر مرکزی حکومت سے اور وزیر اعظم سے نمائندگی کریں گے ہمارے یہ اریگیشن پروجیکٹس کے لیے۔ اور آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے عثمانیہ دواخانے کے تعلق سے بھی کہا ہے کہ میٹنگ لے کر کریں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سیکریٹریٹ کی مساجد کے تعلق سے بھی کہا ہے، تو ہم ضرور جانتے ہیں کہ سیکریٹریٹ کی مسجد بھی بنے گی، اور اقلیتوں کے مسائل کے لیے میٹنگ بھی آپ نے بلانے کے لیے کہا ہے۔ انشاءاللہ اس میٹنگ میں اور بھی جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں ہم وہاں پہ رکھیں گے آپ کے سامنے، اور وہ مسئلے بھی حل ہوں گے۔ تو محترم اسپیکر صاحب، آپ نے جو کلیریفیکیشن کا مجھے موقع دیا ہے اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ بات کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین اپنے موقف پر قائم رہتی ہے، چاہے وہ سابقہ رہنما لیڈرز ہو یا موجودہ ہو۔ جس نے کیا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں اور اپنے موقف پر قائم ہیں، اور آپ نے جو موقع دیا اس کلیریفیکیشن کا، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔